حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو تمہیں عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کئی زیادہ خاص ہوتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تو بشری خصلتوں سے مردہ ہو جائے تو رازوں کا سمندر تجھے سر پر اٹھا لے گا۔ جب آپ اپنے خالق کے دیوانے ہو جاتے ہیں تب مخلوق آپ کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ اللہ کے سفر میں آخر کار ملاقات بندے سے ہی ہوتی ہے۔ تمام چیزیں پہلے ڈھونڈنی پڑتی ہیں اور پھر وہ ملتی ہیں، مگر محبوب ازل یعنی اللہ پہلے ملتا ہے اور پھر اپنی تلاش شروع کرواتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور مرتبے کی لالچ انسان کے دین کو خراب کرتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہماری زندگی وقت ہی ہے، ہمارے پاس بڑا وقت ہے لیکن ہمارے پاس کوئی وقت نہیں۔ توبہ اپنی پسند اور ناپسند کے حوالے سے نہیں، یہ اللہ کی پسند اور ناپسند کے حوالے سے ہے۔ یا اللہ ہمیں آزاد کر ہماری نفس کی بندش سے۔ آدم نے توبہ کی، انہیں زمین کی خلافت کا تاج پہنا دیا گیا۔ یونس نے توبہ کی، انہیں نجات ملی۔ ہر توبہ قبول کرنے والے کو اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا ہے۔ خوف کبھی بلند پرواز نہیں کر سکتا۔ عام طور پر یادیں نڈھال کرتی ہیں، مگر ایک یاد ایسی ہے جو نہال کرتی ہے اور وہ ہے اللہ کی یاد۔ مستقبل صرف خواب ہی تو ہے، خوفناک ہو یا حسین تعبیر کا محتاج ہے۔ دریا عبور کرنے کے لیے کشتی ضرور سبب ہے، لیکن بھنور سے نکلنے کے لیے دعا کی کشتی چاہیے۔ ظلم کی صورتیں بے شمار ہیں، مظلوم کی صورت ایک ہی ہے۔ غریب، سادہ، معصوم، شریف النفس، سادہ لو، جلد مان لینے والا، اپنا حق ترک کر دینے والا، سب کے لیے دعا کرنے والا۔ ڈرے ہوئے انسان کے لیے ہر جگہ ایک سانحہ ہے، اس کے لیے ہر واقعہ ایک حادثہ ہے۔ طوفان کی طاقت سب کشتیوں کو نہیں ڈبو سکتی۔ بلند خیالی انسان کا وہ حاصل ہے جو کوشش سے نہیں نصیب سے ملتا ہے۔ خوف سے بچنے کا واحد مناسب اور آسان طریقہ یہی ہے کہ انسان میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ یہ خوف ہر خوف سے نجات دلاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اگر میں رات کو آفتاب دیکھتا ہوں تو مجھے اس شخص کا بھی احترام کرنا چاہیے جو دن کو تارے دیکھتا ہے، حالانکہ دونوں باتیں بظاہر ناممکن ہیں۔ بہاریں اور خزائیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن ہم اپنے اندر بے نام اندیشے پالتے رہنے کی وجہ سے بالکل بدل جاتے ہیں، اور پھر ہمیں نہ بہار راس آتی ہے اور نہ خزاں۔ حاصل اور آرزو کا کھیل ہی انسان کی زندگی کا دلچسپ ترین کھیل ہے۔ خوف اور مسلسل خوف، بے وجہ خوف اور بے معنی خوف ایک عذاب ہے۔ اس مسلسل تکلیف سے بچنے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ انسان اللہ کا خوف رکھے۔ خیال اور عمل کا فرق کم کرنے سے خوف کم ہو جاتا ہے۔ اپنے حاصل اور حق میں فرق مٹ جائے تو خوف مٹ جاتا ہے۔ آرزوؤں سے آزاد دل ہی شہنشاہ ہے۔ اگر آرزوئیں گھوڑے بن جائیں تو پھر ہر بے وقوف شہسوار کہلائے گا۔
گلاب گلاب ہے، عمل کرے یا نہ کرے، کاٹا کاٹا رہے گا چاہے کتنی ہی محنت کر لے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، بعد میں تمہیں معافی تو مل سکتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے محبت نہ ملے۔ حال کے عمل سے ماضی کا عمل بدل سکتا ہے۔ ماضی کفر ہو تو کلمہ پڑھ کر مومن ہو سکتا ہے، حال مومن ہو جائے تو ماضی بھی مومن ہے۔ وقت کے لامحدود خزانوں سے ہمیں چند محدود دن ملتے ہیں، اور ہم اس وقت کو زندگی کہتے ہیں۔ اللہ کے قریب کرنے والے راستوں پر چراغاں کرنے والے موتی انسان کے آنسو ہیں۔ ان ستاروں، چراغوں اور موتیوں کی قیمت یہ ہے کہ ان کا خریدار خود اللہ کی رحمت ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو غم، پریشانی، غریب الوطنی یا موت سے نہ بچا سکے تو اسے اپنے آزاد ہونے کے بیان سے توبہ کر لینی چاہیے۔ ہم نے بے شمار رہبر بنا لیے، کثرت قائدین نے قیادت کا مفہوم ہم سے چھین لیا۔ نیت کا گناہ نیت کی توبہ سے معاف ہوتا ہے، عمل کا گناہ عمل کی توبہ سے دور ہوتا ہے، تحریر کا گناہ تحریر کی توبہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ جس کا آج خوبصورت ہے اس کا ماضی بھی خوبصورت ہے، مستقبل بھی۔ جس کا آج برا ہو اس کا گزشتہ بھی برا ہے اور آئندہ بھی برا۔ حال کی اصلاح ہونا ضروری ہے۔ جب زمین والوں کی بداعمالیاں حد سے بڑھ جائیں تو آسمان سے عذاب خوف کی صورت میں نازل ہوتا ہے۔ موت کوئی خاتمہ نہیں ہے، موت ایک راستہ ہے۔ انسان اگر ہر وقت مستقبل میں کھویا رہنے کی بجائے اپنے حال کے فرض پورے کرے تو وہ خوف سے بچ جاتا ہے۔ کوئی فلسفہ نہیں عشق کا، جہاں دل جھکے وہیں سر جھکا، وہی ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جا، نہ سوال کر نہ جواب دے۔ تنہائیاں اکٹھی ہو جائیں تو میلے بن جاتے ہیں، اور نئے چراغ مل کر چراغاں بن جاتے ہیں۔ بے مقصد انسان بے خوف نہیں ہو سکتا۔ مخلوق میں اختلافات نفرت کے لیے نہیں، پہچان کے لیے پیدا فرمائے گئے ہیں۔ خوف زدہ انسان کی ہر بازی مات، ہر جنگ شکست اور ہر کوشش ناکام ہوتی ہے۔ قوم کے لوگ اگر اتحاد کے تصور سے محروم ہو جائیں تو ان کی بے چینی انہیں مایوس کر کے ہلاک کر دیتی ہے۔ انسان عجیب مخلوق ہے، خیال کو حقیقت بناتا چلا جاتا ہے اور حقیقت کو خیال۔ لالچی انسان کے نصیب میں اپنی پہچان نہیں ہوتی۔ موت فانی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی میں بدل دیتی ہے۔ فنا سے بقا کا سفر موت کے گھوڑے کی پشت پر ہوتا ہے۔ اپنے من میں ڈوبنے کی دیر ہے، تجھے جو چاہیے وہ مل جائے گا۔ اگر معاشرے میں معافی مانگنے اور معاف کرنے کا عمل شروع ہو جائے تو ظلم رک جاتا ہے۔ اگر گناہ کا کوئی گواہ نہ ہو تو توبہ تنہائی میں ہونی چاہیے۔ اگر گناہ پوری قوم کے سامنے سرزد ہوا ہو تو توبہ بھی پوری قوم کے سامنے ہونی چاہیے۔ ہر وہ بندہ جو اللہ سے قریب ہے، وہ بندہ مخلوق کا خادم اور ان پر احسان کرنے والا ہوگا۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان پر قابو رکھے۔ زمین اور آسمان کے لشکر اگر باغی بھی ہو جائے تو بھی اللہ مالک رہتا ہے، خالق رہتا ہے، مالک الملک رہتا ہے۔ شبنم کے قطرے صبح کی مسکراہٹ بھی ہیں اور رات کے آنسو بھی۔ انداز فکر بدل جائے تو نظارہ بدل جاتا ہے۔ لمحے میں صدیاں دیکھنے والے ذرے میں صحرا دیکھتے ہیں اور قطرے میں دریا دیکھتے ہیں۔
جب انسان کو دنیا کی طلب تھکا دیتی ہے تو اللہ اسے اپنی تلاش کا پتہ دے دیتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ذکر کا ایک درجہ ہے فکر، ذکر کے بعد ایک مقام آتا ہے جسے فکر کا مقام کہتے ہیں۔ ذکر کا معنی اللہ کو پکارنا ہے اور فکر ہے اللہ کو سوچنا۔ آپ اس کے بارے میں سوچو، اس کی کائنات کے بارے میں سوچو، اپنے ہونے کے بارے میں سوچو، اپنے نہ ہونے کے بارے میں سوچو۔ اپنے خیالات کے اندر اللہ کا تذکرہ، اللہ کا ذکر، اللہ والوں کا ذکر، اللہ کی یادیں، اللہ والوں کی یادیں رکھو تو فکر کا مقام پیدا ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں، اپنے کام اللہ کے سپرد کر دینے والے مطمئن رہتے ہیں، جو ہو سو ہو، سب ٹھیک۔ ان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جو ہوا اچھا تھا، جو ہو رہا ہے اچھا ہے، اور جو ہوگا اچھا ہوگا۔ محبت کیا ہے؟ محبت کا معنی قبول کرنا۔ آپ قبول کرو، ساری زندگی کو قبول کرو۔ زندگی میں ناسازگار واقعات بھی آئیں گے، انہیں بھی قبول کرو۔ زندگی کی تلخیوں کو قبول کرنے والا اللہ کی چاہت کو قبول کرتا ہے، اور جس نے اللہ کی چاہت کو قبول کر لیا وہی کامیاب رہا۔ جو تلخیاں آپ پر آ رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ آپ اللہ کے مسافر بن جاؤ تو یہ تلخیاں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ زندگی میں دو چیزیں ہیں، ایک کوشش ہے اور ایک نصیب ہے۔ کوشش سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، لیکن جو بنیادی نصیب ہے یہ دعا کا حصہ ہے، دعا کی تاثیر ہے۔ یہ کوشش سے حاصل نہیں ہوتا۔ کوشش سے آپ کوئی چیز حاصل کر لو گے، لیکن دوسرے شخص کے دل کا آپ کی طرف کھینچنا یہ نصیب کی بات ہے۔ نصیب جو ہے یہ دعا سے بنتا ہے۔ تم نے مکان بنایا اور اس میں رہنے کا وقت نہیں۔ تم نے خوشی حاصل کرنے کے لیے دل بیچ دیا، اب خوشی کیسے محسوس کرو گے؟ تمہارے پاس آسانیاں ہیں لیکن دل ہے ہی نہیں۔ انسان دولت اکٹھی کرتا ہے تاکہ غریبی سے بچ سکے، اور پھر اس دولت کو خرچ نہیں کرتا تاکہ غریب نہ ہو جائے، اور اس طرح دولت کی موجودگی میں غریبی کی زندگی بسر کرتا ہوا آخرکار ہلاک ہو جاتا ہے۔ کسی کتاب کی اس سے زیادہ بے حرمتی کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ اسے بغیر سمجھے پڑھتے رہیں۔ اپنے مخالف کو گالیاں دینا اور غیر اخلاقی رویے سے پیش آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اسے دلیل سے شکست نہیں دے سکتے۔ جس شخص نے علم زیادہ حاصل کیا لیکن دنیا سے بے رغبتی زیادہ نہ ہوئی، اسے اللہ سے دوری کے سوا کچھ نہ ملا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، علم خزانہ ہے اور سوال کرنا اس کی چابی ہے۔ اللہ تم پر رحم فرمائے، سوال کیا کرو، کیونکہ سوال کرنے کی صورت میں 4 لوگوں کو ثواب دیا جاتا ہے، سوال کرنے والے کو، جواب دینے والے کو، سننے والے اور ان سے محبت کرنے والے کو۔ آپ فرماتے ہیں، ان لوگوں میں سے مت ہونا جنہیں نصیحت اسی وقت فائدہ دیتی ہے جب انہیں بہت زیادہ شرمندہ کیا جائے۔ لالچ کی چمک دیکھ کر اکثر عقل مار کھا جاتی ہے۔ اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ مشورہ ایسے لوگوں سے کرو جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بندہ بے صبری کر کے اپنے آپ کو حلال روزی سے محروم کر دیتا ہے، اس کے باوجود اپنے مقدر سے زیادہ حاصل نہیں کر پاتا۔ لوگوں میں جو زیادہ علم والا ہوتا ہے وہ اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، زیادہ عبادت کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے زیادہ نصیحت کرتا ہے۔ مال و اولاد دنیا کی کھیتی ہے،
اور نیک اعمال آخرت کی۔ اللہ اپنے بہت سے بندوں کو یہ سب عطا فرماتا ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نیک اعمال اپنائے بغیر جنت میں داخل ہوگا تو وہ جھوٹی امید کا شکار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے اپنی زبان اور حیا کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو۔ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس تکلیف کے بعد جنت ملنے والی ہو وہ تکلیف نہیں، اور جس راحت کا انجام جہنم ہو تو وہ راحت نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ میں اپنے خزانوں کے کھولنے والی کنجیاں دے دی ہیں، اس طرح کہ اس کی بارگاہ میں سوال کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس طرح جب تم چاہو دعا کے ذریعے اس کے خزانوں کے دروازے کھلوا لو۔ خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے، جس کا ذریعہ معاش پاکیزہ ہے اور اندرون اس کا پاک ہے اور اخلاق اچھے ہیں۔ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور سے عزت کا طلبگار ہوتا ہے، اسے وہ عزت ہی برباد کر دیتی ہے۔ شہرت کی چاہت ہر بلا کا سرچشمہ ہے۔ جس کو خاندان والے ضائع کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ دور والے احسان کرتے ہیں، اس کے حصے میں دور والے آتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت پر استقامت اختیار کرو اور اللہ کی اطاعت کی تلاش کرو، اپنا اجر اللہ سے طلب کرو۔ برے لوگوں کی صحبت سے برائی حاصل ہوتی ہے، جس طرح ہوا جب کسی بدبودار چیز سے گزرتی ہے تو بدبودار ہو جاتی ہے۔ کسی آدمی کی نسبت ایسی بات کی وجہ سے جو اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گئی ہے اور اس کا درست اور صحیح مطلب ہو سکتا ہے، بدگمان نہ ہو اور برائی کا خیال نہ کرو۔ 3 چیزیں نیکی کا دروازہ ہے: دل کی سخاوت، کلام کی پاکیزگی اور غموں پر صبر۔ آرزوؤں کی دھوکے بازی اعمال کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ جب تمہارے نفس کے اوپر تمہارا قابو ہو جائے تو عام لوگ تمہارے عدل کی وجہ سے تمہاری طرف راغب ہوں گے۔ جس طرح زمانے کی آنے والی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو، اسی طرح سرکش بنانے والی عادتوں سے اللہ تعالی سے پناہ مانگو۔ بے وقوفی وطن میں بھی غربت اور مسافرت ہے، کیونکہ کم عقل ذہانت سے کام نہیں لیتا، لہٰذا حسن سلوک سے محروم رہتا ہے۔ سب سے بری حالت اس شخص کی ہے جو اپنی بدگمانی کی وجہ سے کسی پر بھروسہ نہ کرے اور اس کے برے اثرات کی بنا پر کوئی دوسرا بھی اس پر بھروسہ نہ کرے۔ اس سے پہلے کہ تمہیں خود لمبی قید کاٹنا پڑے اور نفس کو ہلاک کرنا پڑے، اپنی زبان کو قید کر لو، اس لیے کہ ایسی زبان لمبی قید کی سب سے زیادہ حقدار ہے جو سیدھے راستے سے ہٹ جائے اور بغیر سوچے سمجھے فوراً جواب دینے کی عادی ہو۔ دل کی کوئی تکلیف گناہوں کی تکلیف سے زیادہ دردناک نہیں ہے۔ بے شک وہ شخص عقل مند ہے جس کی عقل اسے نیک کاموں کی طرف راغب کرے۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس کی نصیحت عبرتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ انسان کے لیے کتنا بہتر ہے کہ وہ ایسی چیز کی تمنا ہی نہ کرے جو اس کے لیے مناسب نہ ہو۔ شریف کی دولت مندی اس کی خوبیاں اور فضائل ظاہر کرتی ہیں، اور کمینے کی مالداری اس کی برائیاں اور عیب ظاہر کرتی ہیں۔ ہر وہ عزت جس کی تائید دین نہ کرے ذلت ہے۔
کمزور کا یہی زور چلتا ہے کہ وہ پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ جسے ادب کی کمی نیچے گرا دیتی ہے، اسے خاندانی شرافت اوپر نہیں اٹھا سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عقل میں روشنی اور نور پیدا کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ جس کا دل شک سے پاک ہو۔ اپنی شہوت پر قابو پاؤ تاکہ تمہاری حکمت مکمل ہو جائے۔ جو شخص لوگوں کی موجودگی میں نماز اچھی طرح پڑھے اور اکیلے میں لاپرواہی کرے تو یہ شخص اللہ تعالیٰ کی توہین کرتا ہے۔ کیا روح نکلنے سے پہلے کوئی اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے کے لیے تیاری کرنے والا نہیں ہے؟ خبردار، تمہاری تیاری کم نہ ہو اور اپنے جانے یعنی مرنے کے لیے زیادہ تیاری کرو۔ اپنے پروردگار سے اس طرح ڈرو کہ تمہیں اس سے مستقل امید رہے، اور اس سے ایسے امید رکھو کہ اس کے خوف سے محفوظ نہ سمجھو۔ بہترین عمل وہ ہے جو خوف اور امید کے درمیان ہے۔ کمینہ آدمی کسی شخص کی خیر خواہی اس وقت تک کرتا ہے جب اس سے کسی چیز کے ملنے کی امید رکھتا ہو، اور جب امید اور دباؤ دور ہو جائے تو پھر اپنی اصلیت کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اگر لوگ تمہارے حق میں کسی ایسے گناہ کا تذکرہ کریں جو تم میں موجود نہ ہو، تو وہ تمہارے لیے ایک ایسی نیکی ہے جو تمہیں بغیر محنت کے مل گئی ہے۔ اپنی عمر کو غفلت اور کھیل تماشے میں ضائع اور برباد نہ کرو، ورنہ دنیا سے خالی ہاتھ جاؤ گے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہ زخموں کی مانند ہوتے ہیں، اور کبھی ایک ہی زخم جان لیوا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے خوف میں آنسو بہانا دل کو روشن کرتا ہے اور گناہوں کو دوبارہ کرنے سے بچاتا ہے۔ جنت تو کسی نے نہیں دیکھی، وہ تو وراء الورا ہے، کسی بھی چیز کی کمی نہ ہوگی، لیکن کسی کا کسی کے خیال میں گھرے رہنا کسی بھی طرح جنت سے کم نہیں۔ جسم میں روح اور روح میں راز پوشیدہ ہے۔ گناہ گار کو اپنے گناہوں پر شرمندگی اور متقی کو اپنے تقوی پر فخر ہوتا ہے۔ شرمندگی کا مقام فخر سے بلند ہے۔ کسی کا بھلا نہ کر سکے تو کسی کا برا کرنے کی بھی کوشش نہ کیجیے۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ جن لوگوں کے حصے میں رب آ جائے انہیں دنیا اور لوگوں سے کوئی شکوہ نہیں رہتا۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تو محیط عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مبارک ہیں وہ لوگ جو نصیحت کے لیے الفاظ نہیں بلکہ اپنے اعمال کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ آپ فرماتے ہیں، میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ مشکل وقت میں آگے پیچھے کسی کی راہ مت دیکھو، کوئی نہیں آنے والا، اللہ سے رجوع کرو
کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہوتی ہیں۔ احساسات مر جائیں تو کوئی نہیں روتا، حالانکہ یہ انسان کے مرنے سے کہیں زیادہ اہم معاملہ ہے۔ دماغ علم حاصل کرتا ہے تو بولنے لگ پڑتا ہے، علم دل پہ اترتا ہے تو چپ لگ جاتی ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہم آپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اس زندگی کے گلے سے جان چھڑا لو، اس میں آخر آپ نے مرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ غربت مٹانا چاہتے ہو تو جب کوئی نیک اور پارسا عورت آپ کے سامنے آئے تو اس کی ایک چیز کو اپنے قبضے میں لے لو، اور وہ ہے اس کی پارسائی، یعنی خود بھی پارسا بن جاؤ اور غیر محرم پر نظر مت ڈالو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا بدن کتنا ہی دنیا میں مصروف رہے مگر ہمارا دل دنیا سے فارغ اور خالی رہتا ہے۔ یاد رکھو کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ بھلا کوئی شخص دریا میں چلے اور پاؤں نہ بھیگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جاننا چاہیے کہ دنیا کے اکثر اسباب ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں کہ ان میں بھلائی بھی ہوتی ہے اور برائی بھی، لیکن جس کا فائدہ اس کے نقصان سے زیادہ ہے وہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو شخص میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کا نیک بندہ وہ ہے جس میں قرآن کی روح بے پردہ نظر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے عمل کراتا ہے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، کیسے عمل کراتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت سے پہلے اسے نیک اعمال کی توفیق دے دی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر اور زمین پر اکڑ کر مت چل، بے شک اللہ ہر متکبر اترا کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ روزی انسان کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، پھر بھی انسانوں کے جاگنے سے پہلے پرندے جاگ جاتے ہیں۔ جو بادبان یہ نہیں جانتا کہ اسے کس بندرگاہ پر پہنچنا ہے، اس کے لیے کوئی ہوا درست ہوا نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بہت سے لوگ اس وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جو آدمی لوگوں کے حالات دیکھ کر عبرت نہیں پکڑتا، اللہ تعالیٰ اس کے حالات سے اور لوگوں کو عبرت دلاتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کے دل بکھرے ہوئے ہیں۔ کام کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو تاکہ تمہارے کام میں کوئی آدمی عیب نہ نکالے۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ دنیا داروں کی صحبت سے پرہیز کر، کیونکہ اگر تنگ دست ہوگا تو تجھے حقیر سمجھیں گے، اور اگر زیادہ مالدار ہوگا تو تجھ سے حسد کریں گے۔ ساری مخلوق میں صرف انسان ہی ہے جسے مسکرانے ہنسنے کی صلاحیت ملی ہے، لیکن کتنے انسان ہیں جو خوش رہتے ہیں؟
اصل قربانی تو باپ اور بیٹے کی گفتگو تھی، دمبے کی قربانی تو اس کا فدیہ تھا۔ ہمیں دمبا یاد رہا، گفتگو یاد نہ رہی۔ سچ صرف بچے بولتے ہیں، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہیں موقع اور حالات کے مطابق سچ پر بھی کاٹ چھانٹ اور حاشیہ آرائی کرنی پڑتی ہیں۔ ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا ضرور ہوتا ہے۔ کبھی کسی کے معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر گناہگار کا مستقبل ہے۔